اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، دعائیں مقبول ہو، اور اللہ کے محبوب کے ہم سب عاشق ہوں، اور ہمیں اللہ حج و عمرہ بزرگوں کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے در پر جانے کی بھی حاضری نصیب فرمائے، اور ان کی نورانی مخڑوں کی زیارت فرمائے۔ جنت ملے گی کیسے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کے رسول کی محبت میں رونے سے ملے گی، اور ہم لوگ سب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی امت میں ہیں، اور ہمارا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور ہم سب لوگ امت مصطفیٰ خوش نصیب ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے واسطے جنت مانگو، اور دوسری جائز دعا بھی مانگو، اور اللہ کے واسطے حضور کے صدقے جہنم سے اور دیگر عذابوں سے آزادی مانگو، نجات مانگو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک سے اٹھنے کے بعد امت کے لیے رونا، عشق رسول سے رونا، خوف الہی سے رونا، اپنی لوگوں کی محبت میں رونا، اور خوف خدا اور عشق رسول اور قرآن کریم کی محبت میں رونے کا بہت بڑا اثر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو سور کو بھی پیدا فرمایا، اور سور کے 11 دائرے ہیں، یعنی گول راؤنڈ 11 دائرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا، وہ سور کو، وہ 8 دائرے کو اپنے منہ میں رکھ کر عرش کی طرف کان لگائے ہیں کہ کب حکم ربی ہو اور کب سور پھونکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟
آپ نے فرمایا وہ بیل کے سینگ کی طرح ایک بہت بڑا سینگ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا ہر دائرہ گول راؤنڈ زمین و آسمان کے برابر چوڑا یعنی بڑا ہے، زمین و آسمان کے درمیان بہت بڑا اور چوڑا ہے، اور اس کا ہر دائرہ زمین و آسمان کے برابر چوڑا ہے۔ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا، ایک بار گھبراہٹ اور خوف کے لیے ہوگا، ایک مرتبہ موت کی بے ہوشی کے لیے ہوگا، اور ایک مرتبہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے لیے ہوگا۔ جب خدا تعالی اسرافیل علیہ السلام کو حکم کرے گا کہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا، اور وہ سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ڈر جائے گی، اور اور عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتیں ایسا دہشت ہوگی کہ پیٹ سے حمل یعنی بچہ گر جائے گا، اور اس خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے جیسی شکل ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، مگر 4 فرشتے مقرر جو ہے اور عرش کو اٹھانے والے جو ہے وہ باقی رہیں گے۔ پھر ملک الموت خدا تعالیٰ کے حکموں سے ان کی بھی روح قبض کریں گے۔ پھر خدا پوچھے گا کیا میری مخلوق میں سے اب کوئی باقی ہے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، مگر یہ سارے سبق ہمیں سکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے مولا یہ ضعیف باقی ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تو نے میرا قول نہیں سنا؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر ملک الموت جنت اور جہنم کے درمیان آئیں گے تاکہ وہ اپنی روح قبض کرے، اور جب وہ اپنی روح نکالیں گے تو اس قدر سخت چلائیں گے اگر مخلوق اس کی چیخ کو سنتے تو دہشت ڈر کے مارے سب مر جاتے۔ اس وقت وہ کہیں گے اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ موت کی سختی اس قدر ہے تو میں مومنوں کی ارواح کو اور نرمی اور سہولیت کے ساتھ نکالتا۔ پھر ملک الموت کو بھی موت ہوگی، اور 40 سال تک زمین خراب اور ویران پڑی رہے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، باقی اللہ کی ذات رہے گی، باقی اللہ کی ذات رہے گی، سب فانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالی مخاطب ہو کر فرمائے گا اے کمینی دنیا تیرے بادشاہ کہاں ہے، تیرے چاہنے والے کہاں ہے، تیرے ظالم تکبر سرکش نافرمان لوگ کہاں ہے جو رزق میرا کھاتے تھے مگر عبادتیں دوسروں کی کرتے تھے۔ پھر فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا آج ملک خالص اللہ کے لیے ہے، جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز ہوا جو قوم عاد پر بھیجی تھی، خزانے غیب سے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھیجے گا، تو سب پہاڑ، ٹلے، زمین ایک برابر ہو جائے گی، اور ٹلے، پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تری فیہا، یہ وجب اللہ امتا کا یہ قول، مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ بارش اتارے گا جو مسلسل 40 دن تک برستی رہے گی، اور مخلوقات کے جسم اگیں گے جیسے گھاس اگتی ہے، پھر تمام جسم مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو زندہ کرے گا، پھر جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ رضوان جنت کو حکم دے گا کہ ان کو براق اور تاج عزت کے پوشاک دے، یہ لے کر فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، اور حضرت جبریل علیہ السلام زمین سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اے زمین بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ زمین کہے گی، قسم اس ذات کی جس نے تمہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سخت ہوا ایسی چلائی تھی، اس نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا، اس لیے میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے۔ پھر ایک نور کا ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آسمان کی طرف بلند ہوگا، جس میں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہچانیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام قبر شریف کی طرف جائیں گے، قبر شریف حرکت دے گی اور پھٹے گی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، اور اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، تو صرف 4 مشہور فرشتے نظر آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اے جبرائیل میری امت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج سر پر رکھ کر، لباس پہنا کر، براق پر سوار ہو کر پھر پوچھیں گے، جبریل میرے اصحاب کہاں ہے، میری امت کہاں ہے؟ ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت اتنا کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم خداوندی سے زندہ ہو جائیں گے، اور ان کو بھی تاج، لباس پہنایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ یہ حاضر خدمت ہو کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر کہیں گے، یا رب میری امت، میری امت، میری امت۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پھر سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے جس سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی امت کو یاد کرتے ہوں گے اور ہماری فکر کرتے ہوں گے، اور ہم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، نہ اپنی نہ اپنے گھر والوں کی، بس لوگ جیے جاتے ہیں دنیا دنیا دنیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، دولت ہوتے ہوئے حج کرتے ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بہت دور ہے، انہیں سبق لینا چاہیے کہ مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد پھر ہمارا کیا ہوگا۔
میں اور تم کلمہ پڑھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو قبر میں بھی جانا ہے، قبر سے اٹھنا بھی ہے، سوال و جواب بھی ہے، کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عقل دنیا داری سے بہت آگے ہے اور تیاریاں کرنے میں ہے، مگر وہ تیاریاں کسی کو نہیں کرنی جس کو وہاں جانا ہے۔ جیسے آدمی بارش کا موسم آتا ہے تو بارش کے کپڑوں کی، بارش سے بچنے کی، ہر سامان کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو ہر بندہ اپنی اپنی سہولیت سے گرمی سے بچنے کے لیے وہ ہر تیاری کرتا ہے، ایسے کپڑے بھی پہنتا ہے، بناتا ہے، اچھا حال ہے تو ایسی بھی لگاتا ہے، کولر بھی لگاتا ہے۔ ہر بندہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا اور ٹھنڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے، گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے، بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر لباس، ہر تیاریاں کرتا ہے۔ ٹھنڈ کے لیے گرم پوشاک، گرم کپڑے، ساری اور تیاریاں بھی کرتا ہے، مگر مرنا ہے، جانا ہے، پھر بھی کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ ہاں، اگر کچھ لوگ آپ کرتے ہیں نماز، درود و سلام اور سورہ یاسین، سورہ ملک اور ساری اچھی اچھی دعائیں مبارکہ، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی تیاریاں ہے، مگر یہ ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کچھ نہیں کرتے، انہیں سوچنا چاہیے، وہاں کی تیاریاں کرنی چاہیے اور جانا ہے۔ ہم کیسے بھی مرے، کہیں بھی مرے، مگر جانا ہے، اٹھنا ہے، آمنا سامنا ہونا ہے، ملک الموت سے بھی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اللہ سے بھی، جنت یا دوزخ سے بھی۔ تو پھر ہمیں اس کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم انشاءاللہ آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا بھی کمائیں، ضرور دنیا کمانا ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، مگر یہ تیاریاں بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ بہت بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ اجر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ جیسے ہر نیکی کم سے کم 10 گنی کر دی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضیع لمن یشاء والا جو ہے قرآن پاک کا فرمان، اس میں 700 یا 7 لاکھ سے بھی آگے بڑھا دی جاتی ہے ایک نیکی پر اور نیکیاں۔ اور بہت ساری حدیثوں میں ہے، بعض اعمال کے ثواب میں عدد بھی دکھائے گئے ہیں، جیسے اللہ جل شانہ صدقہ کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ ایک کھجور کا ہو تو اس کو اللہ بڑھاتے 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 احد کے پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے بخاری مسلم شریف کا۔ خاص زمانے کی وجہ سے ثواب بڑھایا جاتا ہے، جیسے مثلا لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، معراج کی رات میں عبادت کرنا، شعبان کی رات میں عبادت کرنا، اس میں بھی ثواب بڑھاتا ہے۔ اور وہ فرمان ہے قرآن پاک کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کچھ مقام اور کچھ مقدس متبرک ہونے کی وجہ سے بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور پیدل واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں 700 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کسی نے عرض کی کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوگی۔ اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئی۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی ہے، مکہ کی مسجد میں حرم پاک میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہوگی۔ نماز کے برابر 50,000 نماز کے برابر ہوگی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرم مکہ میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور اسی طرح 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور ایسے ہی مسجد نبوی میں ایک روزہ 1 درہم 50,000 درہم روزہ رکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے میں سہولیت ہے، بہت آسان ہے، مگر ثواب میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے مثلا الف کسی نے کہا، قرآن شریف میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جس نے سور زلزلہ ایک بار پڑھ لیا تو قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس نے اذا جاء نصر اللہ پڑھا، اس کو آدھا قرآن پڑھنے کے ثواب ملتا ہے۔ جس نے سورہ اخلاص پڑھ لیا، اس کو تہائی قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ کافرون جس نے پڑھا، اس کو 4 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ اور جو کوئی سورہ العمران کی آخری آیت پڑھے تو اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب امت مصطفیٰ کے لیے، ہمارے لیے ہے۔ اور ایک روایت ہے، سورہ الحاقم التکاثر پڑھنے سے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سب کچھ حدیثوں کی کتابوں میں ہے، مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد وغیرہ اور ترغیب وغیرہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ اور فرشتے درود بھیجنے والے پر 70 مرتبہ رحمت عطا فرماتا ہے، اور الحمدللہ کا ثواب ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یہ دنیا داری کے ترازو نہیں جو یہاں ملتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے سائز میں ہوتے ہیں، وہ ترازو جو جنت میں ہے، جو میزان ہوتا ہے، وہ میزان کے ترازو، اور سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا ہوا اکبر کا ثواب زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ عظیم و بحمدہ ہی کہتا ہے، اس کے لیے ایک کھجور کا درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ بعض میں آیا ہے، بازار میں جائیں کوئی جائز کام کے لیے، 4تھا کلمہ پڑھ لے اور پھر وہ علی کل شیء قدیر کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو 10,00,000 نیکیاں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور 10,00,000 گناہ
नामाए अमाल से मिटा देगा अल्लाह और 10 लाख दर्जात बुलंद फरमाएगा अल्लाह, और उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। सुभान अल्लाह। और ये सब है मशकात शरीफ की हदीसों में मौजूद। तो अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। ऐसे अमल जो हदीसों में आया है, जो कुरान पाक की सूरत वगैरह है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी अमल करते हैं जो अल्फाजों में तो जायज़ होते हैं। पूछा जाता है तो कहा जाता है फलां ने दिया, फलां से आया, फलां की अता हुई। वो बुज़ुर्गों की निस्बत की बात करते हैं। बुज़ुर्गों की निस्बत बेशक कोई शक नहीं है, मगर बुज़ुर्गों की निस्बत से रसूल अल्लाह की निस्बत सबसे बड़ी है, अल्लाह ताला की निस्बत सबसे बड़ी है, और उसके लिए है सबसे मुकर्रर मकबूल कुरान पाक, और उसके बाद दरूद पाक। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो बहुत मुकर्रर है, मकबूल है, महबूब भी है, और लाह कबूल होने वाली बात नहीं, कबूल ही कबूल है। अहले मदीना का मोहब्बत का एक अंदाज, इश्क रसूल। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो शुरू में हमारा ये दस्तूर था कि जब हम में से कोई इंतकाल कर लेता या हो जाता तो हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आपको खबर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ लाते, उसके लिए इस्तग़फ़ार करते जहाँ तक कि उसका इंतकाल न होता। इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों के पास बैठते, वापस जाते, आते, जनाजे में साथ होते, दफनाने में साथ होते, और इस तरह कुछ दस्तूर रहा। बाज़ मतलब आपको बहुत तकलीफ़ होती थी तो हम लोगों ने महसूस किया कि इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो फिर लिहाजा हमने जब किसी का इंतकाल हो जाता तभी खबर देते, तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और नमाज जनाजा पढ़ाते, या नमाज जनाजे के बाद फिर वापस तशरीफ़ ला जाता है, वापस तशरीफ़ ले जाते। ये दस्तूर कुछ वक्त रहा। देखो ये अंदाज साहबी रसूल का, सुभान अल्लाह। फिर आप तमाम साहबियों ने कहा कि ये भी हमें गवारा ना हुआ कि आपको जहमत हो, आपको तकलीफ हो। फिर हम लोगों ने जब कोई हम में से इंतकाल कर जाता तो हम उसका जनाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास ले जाते, घर के पास ले जाया करे और ले जाया करते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते, आपको खबर होती है, आप बाहर आते और आप नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। हजरत मोहम्मद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस वजह से उस जगह को जनाजा गाह कहा जाता था, क्योंकि जनाजे उठाकर वहाँ लाए जाते थे। और फिर उसके बाद आज तक ये सिलसिला अभी भी जारी है। मदीने पाक में, अतराफ में, दूर की तो बात नहीं करता, अतराफ में किसी का इंतकाल हो जाता है आज भी, तो वो जनाजा मस्जिद नबवी में लाया जाता है और वहाँ नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको वहाँ मौत नसीब फरमाए, इश्क के अंदर मौत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन
نور الانوار بصر الاسرار بسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جو چاہے مجھے لڑکا ہو تو وہ نیت کرے اللہ لڑکا عطا فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نام کی نسبت سے نام رکھے یا پہلے نام محمد رکھے۔ جس گھر میں نام محمد، احمد یا حضور کے نام سے کوئی نام نسبتی ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جس گھر میں محمد نام کا کوئی ہو وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک قبر میں۔ اہل کتاب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی پیدائش کی نشانیاں۔